بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ جب تک سانسیں باقی ہیں پکار کی اجازت ہے، مناجات کی اجازت ہے، فریاد کی اجازت ہے، آہو بکا کی اجازت ہے، آہ آہ کی اجازت ہے، ہائے ہائے کی اجازت ہے۔ وہ سنتا ہے، وہ کریم ہے، اور اس کا سننا اور اس کی شان کریمی بہت قریب ہے اور بہت زیادہ قریب ہے۔ وہ اتنا سنتا ہے جتنا ماں بھی نہیں سنتی بچے کی۔ بچے کو ماں کی محبت پہ ناز ہے اور ماں کو بچے کی محبت میں مان ہے، لیکن ماں اکتا جاتی ہے، رب نہیں اکتاتا۔ یہ پکار آج ہے، کہیں اس پکار کا موقع ختم نہ ہو جائے۔ ابھی میں قرآن پاک کی آیت سن رہا تھا، یہ اسی سے مضمون ایک دم سامنے آیا۔ قال اکسو فیہا، کیا ہے؟ پھر قال اکسو فیہا ولا تکلمون۔ اللہ پاک جہنمیوں سے کہے گا، یعنی سخت لہجے کی بات ہے، بکواس نہ کرو، مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو جہنم کا داروغہ ہوگا وہ بہرا ہوگا، مالک اس کا نام ہوگا، اور جو جنت کا داروغہ یعنی سپریڈنٹ ہوگا اس کا نام رضوان ہوگا۔ بہرا ہوگا، وہ کسی کی پکار نہیں سن سکے گا۔ کیوں؟ پکارنے کے دن تیرے ختم ہو گئے، اب پانے کے دن آ گئے۔ یہ دن پکارنے کے ہیں، یہ لمحے پکارنے کے ہیں، یہ اوقات پکارنے کے ہیں، اور یہ گھڑیاں پکارنے کی ہیں۔ ان لمحوں میں، ان اوقات میں اس کریم کے سامنے پکار کے اپنے آپ کے لیے منوا لے اور اپنی نسلوں کے لیے منوا لے۔ سارا دن نا اٹھ سے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کیا کریں، اور تراویح 4 تراویح کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے نا مناجات کا، اس میں ذکر کیا کریں۔ کچھ نہ کر سکے نا، لمحوں میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کیا کریں۔ یہ جو 4 تراویح ہیں، 4 تراویح کے بعد کچھ وقفہ ہوتا ہے تسبیحات کا، اذکار کا۔ اس لیے کوئی مخصوص ایک دعا نہیں ہے جو دعا مانگے۔ اگر کوئی دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو اس دعا میں اللہ سے بیٹھ کے باتیں کیا کریں۔ اتنے لمحے میں اللہ سے ایسے ڈوب جایا کریں، ڈوب جایا کریں۔ پانی پینا ہے پئیں، اس وقفے میں پانی پئیں، طبیعت کو فرحت بخشیں۔ اگر پانی نہیں پینا پھر ڈوب جائیں، پھر اس کریم سے باتیں کریں۔ مولا، زندگی میں جو دن رات گزرے تجھے جب خبر ہے، میری بیوی کا قرب مجھ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے اس کو بھی نہیں ہے، ماں کا قرب بچے سے زیادہ ہوتا ہے اس کو بھی نہیں ہے، تجھے میرے لمحوں لمحے کی اور ساتھ اور گھڑیوں کی خبر ہے۔ مولا، تو مجھے سجدوں پہ لے آیا ہے، بس ایک شفقت فرما، اب ان سجدوں سے جدا نہ کیجیے، اور تجھے مجھے اپنی محبت پہ لایا ہے نا اللہ، روزے کے نام پہ تو نے مجھے صبر دیا، روزے کے نام پہ صبر پہ استقامت دی، صبر اور استقامت۔ روزہ 2 چیزوں کا نام ہے، ایک صبر ہے، ایک اس سے استقامت ہے۔ استقامت کیا ہے؟ جتنا روزہ بے چین کر رہا، پانی سامنے ہے، گھونٹ سامنے ہے، اور خوراک سامنے ہے، کوئی دنیا کی طاقت سوائے رب کے نہیں دیکھ رہی، صبر۔ مولا تو نے مجھے صبر بھی دیا اور پھر صبر پہ استقامت عطا فرمائی۔ صبر مل جانا نعمت ہے اللہ والو، لیکن صبر پہ استقامت مل جانا اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت۔ تو اللہ سے باتیں کریں،
یہ بولنے کی گھڑیاں بولیں اس وقت تک کہ جب تک کہ آخری ہچکی، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ میری اماں رحمت اللہ علیہ کا سر مبارک میرے ہاتھوں میں تھا اور انہوں نے میرے ہاتھوں میں ہچکی لی، وہ ہچکی مجھے موت تک نہیں بھول سکے گی۔ آخری لمحوں میں ان کا سر میرے ہاتھوں میں تھا، مجھے نہیں بھول سکے گی۔ موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ یہ لمحات ہیں بولنے کے، سنانے کے۔ وہ جانتا ہے میرے غموں کو پر سنا، اس کو واقفیت ہے میرے دکھوں کی پر بتا۔ وہ خوب جانے، وہ خوب سمجھے، اس کو سب کچھ علم ہے پر اس کو اپنی فریادیں سنا۔ 2 رکعت اٹھتے ہوئے اس سے 2-4 باتیں کر لے، 4 رکعت کے درمیان وقفہ ہے تسبیحات کا، ذکر کر، اعمال کر، اس سے باتیں کر کہ سخی جیسے رمضان میں تو نے مجھے صبر دیا نا اور پھر صبر میں استقامت عطا فرمائی ہے، اللہ رمضان کے بعد بھی ایسی صبر بھی عطا فرما۔ کس چیز پہ؟ اطاعت پہ صبر، کس چیز پہ؟ پیاس پہ صبر، بھوک پہ صبر، گناہوں پہ صبر، آنکھوں پہ صبر، کانوں پہ صبر، تنہائیوں میں صبر، اس طرح صبر عطا فرما۔ رمضان کے بعد بھی ایسے ہی صبر عطا فرما، ایسے ہی صبر عطا فرما۔ آج باتیں کرنے کے دن ہیں، کر لیں، کبھی فارغ نہ بیٹھا کریں۔ جب فارغ وقت ملے نا اللہ پاک سے باتیں کرنا شروع کر دیا کریں۔ جب فارغ لمحے ملے اللہ سے مناجات، رات کو نیند نہیں آ رہی، کھل گئی ہے، اللہ سے باتیں کریں لیٹے لیٹے کہ مولا تو کتنا طاقتور ہے میں نہیں جانتا، تو کتنا بڑا ہے میں نہیں جانتا، تو کتنا عظیم ہے مجھے کوئی خبر نہیں، پر مجھے پتہ ہے تو ہے۔ اے میرا اللہ، اس سائنس کی دنیا میں لوگ دیکھیں کیا کیوں کیسے کی تلاش میں ہے، میں نے کبھی تیرے بارے میں کیا کیوں کیسے نہیں کیا۔ سائنس نام کیا کیوں کیسے، سائنس تو اس چیز کا نام ہے، مولا میں نے تیرے بارے میں کبھی کیا کیوں کیسے سوچا ہی نہیں ہے۔ ورا الورا ہے تو ہے، بس مجھے اتنا پتا ہے، تیری طاقت موجود ہے مجھے اتنی خبر ہے۔ اللہ میرا یہ یقین، میرا ایمان کمزور صحیح پر تو اس کو قبول کر لے، اور اس کے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اللہ میں ایک لڑکتی ہوئی ایک کشتی ہوں، ایک کٹی پتنگ ہوں، ایک ہوا کا جھونکا ہوں، اور ایک گمشدہ شخص ہوں جس کی کوئی منزل نہ ہو، کبھی اس چوراہے کی گلی میں جائے، کبھی ان راستوں میں جائے۔ اے میرا مولا بھٹکا ہوا راہی ہوں، مجھے سنبھال لے۔ اللہ میری ایسے حفاظت فرما جیسے تو چھوٹے بچے کی حفاظت کرتا ہے، مجھے سنبھال لے۔ آج اللہ پاک جل شانہ کو اپنا غم سنائیں، کل نہیں سنا سکیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا بس اب اس کی آواز کو بند کر دو۔ ہاں، فرعون کو سنانے کے بڑے موقع تھے، جب اس کی سانس نکلنے لگی اور تانے بانے ٹوٹنے لگے، کہتا ہے میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ان کے ایمان لایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کیچڑ سے فرشتوں کو اس کا منہ بھر دو، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کی عمریں صدیاں دی تھیں، صدیوں کی اس کی عمر تھی، یہ جیتا رہا، میرے نقشوں طاقتوں اور قوتوں کو دیکھتا رہا، آج اس نے مجھ سے باتیں کی ہیں، آج تک اس نے مجھ سے باتیں نہیں کی، اب وہ باتیں کرنے کے لمحے ختم ہو گئے۔ ہمارے پاس موقع ہی موقع ہے، جو زندگی کے لمحے، جو زندگی کی ساتھ ہیں، اس کو ایگزاسٹ بند کر دے پیچھے، جو زندگی کے لمحے اور جو زندگی کی ساتھ ہیں آج ہے نا، اس میسر کو مؤثر بنا،
جو میسر ہے، آج کا دن میسر، آج کے لمحے میسر، آج کی گھڑی میسر، آج کی سانسیں میسر، اس میسر کو مؤثر بنائیں، مؤثر۔ اب تو اتنی بھی میسر نہیں میں خانے میں جتنی میں چھوڑ دیا کرتا تھا پیمانے میں، اس لمحوں کو میسر کو مؤثر بنائیں۔ جب بھوک ہونا بہت زیادہ، بھوک نہ جانے جھوٹا بھات، پیاس نہ جانے دھوبی گھاٹ، نیند نہ جانے ٹوٹی کھاٹ، عشق نہ جانے ذات، عشق نہ جانے ذات۔ خواجہ خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ خیر پور ٹامی والے میں بڑے اللہ والے گزرے ہیں، کمہار تھے، بڑے بڑے سید ان کے پاس آتے تھے، اور کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ کمہار سے دل لگایا تمہیں اور نہیں ملا، بس وہ ایک کہتا تھا عشق نہ جانے ذات، عشق نہ جانے ذات۔ باتیں کریں اس سے، اسے منائیں، اور آپ اپنی زبان میں باتیں کریں۔ آپ کی زبان جو بھی ہے، آپ کی اماں کی مدر ٹنگ جو بھی ہے، اپنے لہجوں میں باتیں کریں، اپنے لمحوں میں باتیں کریں، اپنی گھڑیوں اور ساتوں میں باتیں کریں، اس سے اتنی باتیں کریں، اتنی باتیں کریں، کیسا کریم ہے، اکتاتا نہیں ہے۔ بڑے بڑے پیکج لگانے والے آخر پیکج باقی ہوتا ہے، اکتا جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ 7-7 گھنٹے کا پیکج، 8-8 گھنٹے کا پیکج، 12-12 گھنٹے کا پیکج۔ میں نے کئی دفعہ ٹرین میں سفر کیا، بندہ پیکج لگا کے بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا ایک بندے سے، میں نے کہا اس سے چھیڑ چھاڑ کرنی ہے، چھیڑ چھاڑ۔ بیٹھا ہوا تھا ایک بندہ، میں نے کہا چھیڑ چھاڑ کرنی ہے، وہ پیکج لگا کے بیٹھا ہوا، میں تسبیح لے کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میں اپنا پیکج لگاتا ہوں۔ میں نے کہا کب تک پیکج لگائے گا، دیکھتے تو ہیں۔ وہ تو واحد وہ ذات ہے جس سے باتیں کرتے ہوئے بندہ اکتاتا نہیں، باقی ہر چیز سے اکتا جاتا ہے، ہر چیز سے اکتا جاتا۔ میں جہاز میں کراچی جا رہا تھا، 2 جوان ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پہلے تو موبائل سے کھیلتے رہے، آپس میں باتیں کرتے رہے۔ میری سیٹ صاف تھی، میں نے کہا چھیڑ چھاڑ تو کرنی ہے۔ اب میں نے کہا پہلے یہ فارغ ہو جائیں، ادھر سے روٹی آ گئی، لنگر آ گیا، میں کہ چلو لنگر سے بھی فارغ ہو جائیں۔ لنگر سے فارغ ہونے کے بعد آدھا گھنٹہ مل جاتا ہے تقریباً۔ میں نے کہا اب ان سے باتیں کریں۔ اس کے بعد پھر وہ یوں انہوں نے سیٹ پہ سر رکھا، میں نے کہا بس اندر والی اوجڑی اب بالکل فارغ ہو گئی ہے، بالکل۔ اب میں نے سلام کیا، خیریت پوچھی، کیا حال ہے، کہہ رہے میں کامران لشاری کا بیٹا ہوں، وہ جو پنجاب کا ایک بیوروکریٹ ہے۔ اچھا اچھا، میں نے کہا کامران لشاری۔ پھر میں نے ان کے لشاریوں کی وہ اصل وجہ کہاں کہ لشاری کہاں سے آئے تھے، کیسے آئے تھے۔ میں کہا آپ کو پتہ ہے لشاری کہاں سے آئے تھے؟ لاہور میں۔ میں کہا نہیں۔ میں نے کہا نواب سعادت یار خان کے ساتھ آئے تھے، یہ مسجد دیہان شاہ ہمدرد سینٹر ٹیپا کے دفتر کے ساتھ اندر اس کا مقبرہ ہے نواب سعادت یار خان کا۔ یہ نواب اب بھاولپور تھا، آپس میں اختلاف ہو گیا، 13 ڈاچیوں کے ساتھ سامان اس کا آیا تھا، اور اس کو جاگیر ملی تھی یہ بہاولپور ہاؤس، بہاولپور روڈ، یہ اس وقت جو آپ جہاں ہیں، جس وقت بیٹھے ہیں، اس وقت جہاں بیٹھے ہیں، یہ ساری اسی کی جاگیر تھی۔ اچھا، میں نے کہا آپ کے جو خاندان ہیں وہ ان کے ساتھ آیا تھا، اب بھی نوابوں کے خدام لشاری ہیں، بلوچوں کی سب کاسٹ لاشاری اب ہیں۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس کو میں نے پہلے اس کی ہسٹری بتائی، پھر اس کی ہسٹری بتانے کے بعد پھر میں اپنے منگتے پہ آ گیا۔ یہ فقیر جو ہوتا ہے نا، فقیر یہ ہر جگہ مانگتا ہے، ہر وقت مانگتا ہے، ہر کسی سے مانگتا ہے، جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھلا۔ یہ فقیر کا مزاج ہے، ہر وقت ہر کسی سے ہر جگہ مانگتا ہے، فقیر ہے۔ ٹرین میں جائے گا تو مانگتا جائے گا، اور گھر میں ہے تو مانگتا، محلے میں ہے تو مانگتا، شہر میں ہے تو مانگتا۔ اسا پنڑے محض فقیر حصے درجان سنجانتے آئے ہیں، نہیں ملیا تائیں محبوب وانگوں، ساری دنیا چھانتے آئے ہیں، سونا نہ ٹھکرا در آیاں کو، ہک تیرے مانتے آئے ہیں، ہن رج رج شفقت پن گھنسوں، کئی وسدے بھانتے آئے ہیں۔ فقیر ہیں، میرا اللہ کہتا ہے انتم
फुकरा, ओ मेरे बंदो, ओ मालदारो, ओ गनियो, ओ सुल्तानो, ओ बादशाहो, ओ खरबपतियो, तुम सारे फकीर हो, कशकोली हो, मंगते हो। जब तक फकीर रहोगे मैं देता रहूंगा। जिस वक्त कह दोगे ना हम गनी हैं, वो सिर्फ मैं हूं, तुम्हारी या तुम्हारी नस्लों से एक पल में छीन के दिखा दूंगा और तुम्हें भिखारी बना दूंगा। मांगें, उससे बातें करें, उसको अपने दुखड़े सुनाएं, उसको अपने गम की कहानियां सुनाएं, उसको अपने गम की दास्तानें सुनाएं, चलते चलते सुनाएं, बैठे बैठे सुनाएं, सोते सोते सुनाएं, जागते जागते सुनाएं। मैं एक बात अक्सर अर्ज किया करता हूं कि अल्लाह पाक को ना मिस कॉलें किया करें, मिस कॉलें। एक सुनाए भी करता हूं, हमारे एक दोस्त हैं, मुझे एक दफा कहने लगे हजरत आपकी दुआओं से मेरा महीना का जो बैलेंस है कार्ड 50 रुपए का लगता है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि बरकत का निजाम इनके पास कोई खसूसी है। पता चला कि वो हर किसी को मिस कॉल करते हैं, 1 दफा 2 दफा 3 दफा, आखिर बंदे को हया आके कॉल बैक करेगा, फिर तसल्ली से ठंडे दिल से बात करते हैं। एक दफा मिस कॉल करेंगे, दूसरी दफा, तीसरी दफा, फिर उसके बाद तसल्ली से ठंडे दिल से बात करेंगे। पायन की हाल है, खैरियत है, कार्तिक तो उनका नाम मैंने रखा हुआ है मिस कॉलों वाली सरकार। लेकिन एक याद रखिएगा, हमारी हर मिस कॉल रिसीव कॉल नहीं, मेरे रब की हर मिस कॉल रिसीव कॉल है। अल्लाह का जो मिस कॉल करेगा ना, अल्लाह की बारगाह में रिसीव होती है, अल्लाह की बारगाह में रिसीव होती है। कोई मिस कॉल नहीं, सब मिस कॉलें रिसीव होती हैं और अल्लाह सुनता है और अल्लाह पाक उसका निजाम बनाता है। और अगर दुनिया में उसको देने के काबिल नहीं, बाज़ औक़ात ना कोई बंदे को अल्लाह दौलत, शोहरत, इज्जत, बड़ा घर और नामवरी इसलिए नहीं देता, थोड़ी सी जिंदगी आखिरत बर्बाद कर बैठेगा। थोड़ी सी जिंदगी है, आखिरत बर्बाद कर बैठेगा। अल्लाह कहता है छोड़ो इसको, इसी हाल में रहने दो, ये इसी हाल में अच्छा रहा है। अगर इसको ये चीजें दे दी कहीं और निकल जाएगा। अगर कसमा पुरसी की जिंदगी है, सफेद पोशी की जिंदगी है, थोड़ा सरमाया, थोड़ी इज्जत, थोड़ी शोहरत, थोड़ी दौलत, थोड़ा माल, इसी में चलने दो। मुझे पता है इसके कितने साल बाकी हैं, मुझे पता है इसके कितने साल बाकी हैं, इसी को इसी में रहने दो। क्यों? बाज गरीब ऐसे होते हैं, वो ऐसे जज्बे लेकर चलते हैं कि उनके जज्बे क़यामत के दिन उनको उन लोगों के साथ खड़ा कर देंगे, उन लोगों के साथ जिन्होंने अल्लाह को जिंदगी भर नाराज किया, जबकि गरीब ने एक दिन वो काम किया ही नहीं है। हां, मैं कि जो शख्स कोई शरबत, कोई बोतल, कोई मशरूब शराब के जज्बे के तहत पी रहा, उसकी नीयत यह है कि ये शराब है, उसी अंदाज से घोंट, उसी कैफियत से जज्बा और लज्जत ले रहा, और जबकि वो शराब नहीं है, वो शरबत आम मशरूब है, हलाल। अब वक्त के बादशाह को अगर पता चले और ईमानी इस्लामी हुकूमत खिलाफत हो, तो वक्त का बादशाह उसे वो कोड़े मारने पे कादर है जो शराब वाले को मारे जाते हैं। जज्बा, जज्बा, सिर्फ ये जज्बा है, सिर्फ ये जज्बा है। और यहां तक फरमाया, कोई बंदा हलाल अपनी बीवी से मिलता है और उसका जज्बा गैर महरम औरत का है, नजर में, तवज्जो में, ख्याल में, गुमान में, तसव्वुर में एक गैर महरम औरत है, वो बीवी से मिलते हुए जिना कर रहा है। और वक्त के बादशाह को अगर पता चले तो उसे वो कोड़े मारे जो जानी को मारे जाते हैं। हमारी ये जज्बे अल्लाह के यहां पहुंचते हैं, हमारी ये बोल अल्लाह के यहां पहुंचते हैं, हमारे तसव्वुरात अल्लाह के यहां पहुंचते हैं, हमारी कैफियत अल्लाह के यहां पहुंचते हैं। हर कॉल रिसीव कॉल है, उसको सारा दिन कॉलें करें अल्लाह पाक को और मिस कॉलें करें। वो मिस कॉलें इसलिए कह रहा हूं कि मेरे मुताबिक, आपके मुताबिक वहां से जवाब नहीं आता, वरना मेरे रब की कोई मिस कॉल नहीं है। मेरे रब की हर कॉल रिसीव कॉल है। अपने जज्बे को बदलें,
اللہ سے چلتے چلتے باتیں، بیٹھے بیٹھے باتیں، تھوڑی سی نیند کھل جائے نا، کچھ بھی نہیں ہے، ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے کروٹ بدل کے بے شک لیٹ جائیں۔ آج باتیں کرنے کا وقت ہے، آج اسے منانے کا وقت ہے۔ جب مصیبت آن پڑتی ہے، جب بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور جب بہت زیادہ سر پہ پڑتی ہے، اس وقت ہماری دعائیں مانگنے کی کیفیت کیا اور ہوتی ہے یا یہی ہوتی ہے؟ سوچیں سوچیں، اس وقت ہماری دعائیں مانگنے کی کیفیت منفرد ہوتی ہے۔ جب مانگتے رہیں گے نا، اس سے باتیں کرتے رہیں گے، باتیں کرتے کرتے کرتے، مانگتے مانگتے مانگتے، ایک لمحہ ایسا آئے گا باتیں کرنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ کہنے لگا مجھے عشق کرنا سکھا، کہنے لگا مجھے عشق کرنا سکھا، کہا عشق کر، عشق تجھے خود عشق کرنا سکھا دے گا۔ عشق کر، عشق کرنا تجھے خود عشق کرنا سکھا دے گا۔ کہا مجھے اللہ سے باتیں کرنا سکھا، کہا کہ باتیں کر، ایک وقت آئے گا اللہ پاک تجھے خود سکھا دے گا باتیں کرنا۔ یعقوب علیہ السلام روتے رہے روتے رہے، اور قرآن کہتا ہے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، نظر نہیں آتا تھا بیٹے کے فراق میں، روتے رہے روتے رہے۔ آخرکار اس رونے پہ اللہ پاک نے ایک لفظ خود عطا فرمایا، خود عطا فرمایا، اور اس لفظ کی برکت سے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام مل گئے۔ یاد رکھیے گا، مانگنے پہ اور رونے پہ اللہ پاک جل شانہ وہ چیز عطا فرماتے ہیں، طلب پہ جو چیز کائنات میں ڈھونڈے کہیں نہیں ملتی۔ یا کثیر الخیر یا دائم المعروف، یہ لفظ عطا فرمایا، اور یعقوب علیہ السلام نے یہ لفظ پڑھا، اور اس لفظ کے پڑھتے ہی یوسف علیہ السلام مل گئے۔ اب بھی کوئی گمشدہ ہو صدیوں سے یا سالوں سے، اور اس کے پڑھنے والے یہ پڑھیں، میرے پاس بے شمار واقعات، بے شمار تجربات اور بے شمار مشاہدات ہیں، اللہ کریم غیب کے خزانے سے اس کا پتہ دے دیتے ہیں کہ زندہ ہے یا مردہ ہے، موجود ہے یا غائب ہے، مشرق میں ہے مغرب میں ہے، شمال میں ہے جنوب میں ہے، 7 سمندر پار ہے یا آر ہے۔ یا کثیر الخیر یا دائم المعروف۔ جب بندہ مانگتا ہے نا، پھر کریم غیب کے خزانے سے عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ مانگتا ہے، غیب کے خزانے سے ملتا ہے، اور غیب کے خزانے سے اللہ پاک راحتوں اور رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ آج مانگیں، آج مانگیں، آج مانگیں، آج مانگیں، ہر سانس مانگیں، ہر لمحہ مانگیں۔ میں آقا کے روضہ اطہر پہ صلاۃ و سلام پڑھنے گیا، روز جانا ہوتا۔ ایک دفعہ دیکھا کہ ایک اللہ والے ہیں، اور مجھ سے پہلے ایسے کھڑے، ان کا تن تن، ان کی رگ رگ ایسے کانپ رہی ہے، اور آنکھیں ایسے رو رہے ہیں۔ میں ان کو جانتا تھا، میں ان کو جانتا تھا، اور وہ روضہ اطہر کے ادھر کھڑے سلام پیش کر رہے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں۔ اس دن میں نے سلام نہیں پڑھا، وہ ان کے سامنے پیچھے کھڑا ہو کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرا بھی یہی سلام ہے جو تیرے اس دوست کا سلام ہے، جو اس کا جذبہ ہے، جو اس کا وجدان ہے، جو اس کی کیفیات ہیں۔ میں کون ہوں اور میں کہاں پہنچ سکتا ہوں، میری کیا اوقات ہے، میں کون ہوں اور میں کہاں پہنچ سکتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرا بھی یہی سلام ہے جو اس بندے کا سلام ہے، جو اس تیرے دوست کا سلام ہے۔ آقا، اس کا سلام یقیناً قبول ہے، اور مجھے خبر ہے میرا بھی قبول ہو جائے گا۔ میں نے ایک اللہ والے سے عرض کیا کہ آقا کے روزے پہ جا کے سلام
کہا کہ اگر کسی سے ملاقات ہو ہاتھ میں کتاب لے کے اس سے باتیں کرتے ہیں. بتائیں, کتاب لے کے کسی سے ملاقات ہو, ایسے میں کتاب میں پڑھتا جاؤں باتیں, وہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں کتاب میں آپ سے باتیں لکھ کے لایا تھا, کتاب میں نا آپ سے میں باتیں لکھ کے لایا تھا. ایسی کتاب سے باتیں کرتے ہیں. وہاں تو جا کے اپنے غم سنا, اپنے دکھ سنا, اپنے دکھڑے سنا, اور ان کی بارگاہ میں سلام پیش کر اور ان کو دعاؤں کے لیے عرض کر کہ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں آپ. بعض بندوں کو دیکھا ایسی کتاب لے کے کھڑے ہوئے ہیں. ارے نہیں, یہاں جذبے بکھر جاتے ہیں, یہاں قوتیں کیفیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. یہاں تو اپنے دل کے قصے اور دل کے غم سناؤ. اللہ ابن کثیر نے میں نے ایک اللہ والے سے سنا, پھر باقاعدہ تفسیر ابن کثیر کو اٹھایا. اس جا ظلموا, کون سی آیت ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ جَاءَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, یہ آیت. اس کی تفسیر باقاعدہ میں نے ابن کثیر میں دیکھی. ابن کثیر وہ علامہ ابن کثیر وہ محتاط محدث ہیں جو عام ادھر ادھر کی بات لکھتے ہی نہیں ہیں. اس میں لکھا ہے, میں نے پہلے ایک اللہ والے سے سنی بات, پھر باقاعدہ اس میں تلاش کی. اس میں لکھا ہے کہ بدو آیا آقا کے روضے پہ اور اپنے گناہوں پہ اعتراف کیا اور اپنی زندگی میں ظلم کر بیٹھا ہوں, اللہ سے معافی چاہتا ہوں, میں بھی استغفار کرتا ہوں, آپ بھی میری طرف سے استغفار کریں یا رسول اللہ, آپ بھی میری طرف سے استغفار. بس روتا ہوا اور پھر کچھ اس نے اشعار پڑھے اور پھر گیا. ایک درویش تھے عتبی, انہوں نے کہا کہ مجھے آنکھ لگی اور میں نے حالت بیداری میں ایسی اونگ میں آقا کی زیارت کی. آپ نے فرمایا جا اس کو کہے اللہ نے تیری بخشش کر دی. اور وہ بدو ابھی اونٹ پہ بیٹھنے ہی لگا تھا, میں پیچھے سے دوڑا اور میں نے کہا اللہ کا بندہ ادھر آ, جا تیری اللہ نے بخشش کر دی. وہ کریم ہے, وہ کریم ہے اور بہت بڑا کریم ہے. وہ کریم ہے. اس سے باتیں کریں اور بہت باتیں کریں. اس کو اپنے غم کے قصے سنائیں, اس کو بپتا سنائیں. ایک بندہ میرے پاس آیا, ایک عجیب بات بتاؤں گا, غور سے سنیے. کہنے لگا بیٹے کو سارا دن موبائل سے فرصت نہیں ملتی, میسج پڑتا ہے پتہ نہیں کہاں کرتا رہتا. میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہوا. مجھے کہنے لگا کہ آپ دعا کیجئے گا, میں ذرا میرے ایگزام ہونے والے ہیں, میں کلیئر کر دوں. میں نے کہا میسج زیادہ کرو, اور ایک میسج میں بتاتا ہوں وہ میسج کیا کرو, اللہ کو روز میسج کیا کرو, سینڈ کرو. کہ کس نمبر پہ؟ مجھے کہنے لگا کس نمبر پہ؟ اب میں سوچنے لگا یا کریم کیا بتاؤں اسے. فوراً مجھے کہنے لگا کس نمبر پہ؟ میں نے کہا یہ موبائل کی جو سروس والے ہوتے ہیں نا, موبائل کی سروس, ان کو جو میسج کرتے ہیں اس کو نیت کر لو کہ یہ اللہ کو میسج کر رہے ہیں. بعض میسج ہوتے ہیں ہوائی میسج ہوتے ہیں, ہوائی میسج ہوتے ہیں نا, ہوائی فضائی میسج ہوتے ہیں. اور روز اللہ کو اپنے میسج کرو, لمبے لمبے میسج کرو بیٹھ کے, یا اللہ مجھے یہ چاہیے, مجھے عطا فرما دے یا اللہ. میں نے کہا آخر میں تھوڑا سا یہ بھی کہہ دیا کرو اللہ تیری دوستی بھی چاہیے, باقی ساری دنیا مانگتا ہوں. مجھے کہنے لگا میرا ایک پیار بھی ہے وہ بھی مانگوں. میں کہا ہاں کھل کے مانگ. میں کہا سونی مانگنا, کوجی نہ مانگنا ہے. اعتبار نہ کاری نہ سونیا تے اج کچھ ہونے کل کچھ ہونے. میں کہا سونی مانگ, کوجی نہ مانگنا. ایسے باپ کو دیکھ کے کہنے لگا فاتحانہ نظر سے, تو کہنے لگا نصیحت کروانے آیا تھا, یہ تو خود لگتا ہے عاشق ہے.
تو خود پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. ایسے باپ کو کہنے لگا، میرے باپ میرے منہ پہ دیکھے. میں کہ کوئی بات نہیں، کرنے دیں، میسج کریں. میں نے اس سے کہا جو میسج اللہ کو کیا کرو نا، وہ ایک میسج مجھے بھی سینڈ کر دیا، میرا سیل نمبر ہے، مجھے بھی سینڈ کر دیا کرو، میں دیکھوں گا تیرے میسج. تو لگتا ہے کمال کا آدمی ہے. اس کے یہاں سے بال کٹے ہوئے، پینٹ کو تھوڑا سا سوراخ ادھر تھا، شرٹ کو ادھر سے تھا، یوں ادھر سے تھا. ہم تم ہوں گے، کالج ہوگا، رقص میں سارا نالج ہوگا، ممی ڈیڈی کے زندگی سارا نظام تھا. میں کہا اللہ کو میسج کروں، اللہ کو میسج کر. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت، وقت کا گورنر تھا دلی کا، آپ کہتے ہیں نماز پڑھو، وضو کا وقت نہیں ہے، بغیر وضو کے نماز؟ ہاں پڑھ لیا کر. ساتھ بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے درویش کا کمال دیکھیں، اس کو بغیر وضو کے نماز پہ لگا دیا اور وہ خوش ہوا، کہنے لگا ہاں آپ واقعی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. یہ سارے مجھے وضو کا کہتے ہیں، میرا شاہی لباس ہے، اس کو اتارنا، وضو کرنا، اس کے لیے وقت لگتا ہے. میں بغیر وضو کے پڑھ لیا کروں پھر؟ ہاں پڑھ لیا کر، پر بغیر وضو کہاں رہ سکتا ہے؟ سچ بتاؤں کہاں رہ سکتا ہے؟ وہ نہیں رہ سکتا. اس نے پڑھنا شروع کیا. ایک دفعہ کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے سامنے آتا ہے، بادشاہ کا لباس تو اتارتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے، اللہ کا لباس پہنتے ہوئے تجھے شرم. بس اس طرح کی کیفیت دل میں پیدا ہوئی اور کہنے لگا چھوڑ ان لباسوں کو، اب اللہ سے ملوں گا اللہ کے سلیقے کے ساتھ، اللہ سے ملوں گا اللہ کے پیار کے ساتھ، اور اللہ سے ملوں گا اللہ کے آداب کے ساتھ. وہ اس کی دکان تھی بازار میں، سارے کہتے تھے نماز پہ چل. یہ درویش گئے، مزاج میں حکمت تھی، بصیرت تھی، بصارت تھی. اسے کہنے لگے تنگ کرتے ہیں مجھے، بھئی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، مجھے گناہگار کرتے ہیں. یہ عجیب سی بات ہے، ایک ہمارے معاشرے میں ایک نماز کے لیے مجھے کہہ کے گناہگار نہ کرو. گناہگار تو ہے، وہ تو تجھے نیک کرنا چاہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، دل تو ویسے پہلے سے پردے میں ہے، اس میں جھلیاں ہیں، میمبرین ہیں، اس میں پسلیاں ہیں، دل تو پہلے سے پردے میں ہے. کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، پاگل دل تو پہلے پردے میں ہے. انہوں نے کہا یہ پاگل بے وقوف ہے، چھوڑ ان کو. تو ایسا کیا کر، نماز کا جب وقت ہو نا، 3-4 بندوں کو خود نہ پڑھا کر، 3-4 بندوں کو کہہ دیا کر بھائی نماز کا جب وقت ہے چلو جاؤ، ان کا منہ بند کرنا ہے ہم نے. انہوں نے کہا یہ تیرا بھلا بڑا کام کر دیا، تیرے بچے جی ہیں بچا ڈالا ہے تو نے، مجھے تو انہوں نے خوار کر دیا تھا. روز کہتے تھے، کوئی آ کے میری ٹانگ پکڑتا تھا، کوئی کان پکڑتا تھا، کوئی کیا نماز پہ چل. انہوں نے کہا خود نہ پڑھنا، بس 3-4 بندوں کو روز کہہ دیا کر، تو فارمیلٹی ہو جائے گی، ان کا منہ بند ہو جائے گا. جب نماز کا وقت ہوا، اس نے کہا اوہ نماز کا وقت ہو گیا، چلو، اس کو کہا چلو، پھر کام میں لگ گیا. 1 دن گزرا، 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، 3 ہفتے گزرے. پر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، جس زور سے گیند کو دیوار پہ مارے گا نا، واپس تیرے پاس پلٹے گی. ایک وقت آیا، اندر ہی اندر سوچیں، اندر ہی اندر خیال آیا کیا کر رہا ہوں، میرے کہنے پہ لوگ جا رہے ہیں اور میں خود نہیں جا رہا. اور ایک وقت آیا خود چل پڑا، اور ایسا چلا کہ موت تک پھر نماز نہیں چھوٹی. تو بادشاہ جو ہے نا، وہ گورنر تھا دلی کا گورنر، دلی کا گورنر. علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب سے سردار عبدالرب نشتر کہنے لگا، مغربی پاکستان کا گورنر تھا سردار عبدالرب نشتر، نیک انسان تھا، شریف آدمی تھا. تو کہنے لگا علامہ صاحب
علامہ شبیر عثمانی صاحب، جنہوں نے پاکستان کا سب سے پہلا پرچم لہرایا، جنہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھائی کہ سارا دن کی کٹھی نمازیں ایک دفعہ پڑھ لیا کروں. آپ سے ساتھ بیٹھتے ہوئے احساس ہوا نماز پڑھنی چاہیے. انہوں نے کہا ہاں پڑھ لیا کر، سارا دن کی کٹھی پڑھ لیا کر. انہوں نے کہا اگر صرف فرض پڑھ لوں، سنتے نہ پڑھ لوں. کہ ہاں پڑھ لیا کر. اور دوسرے کہنے لگے مولوی جو ہے اقتدار میں آ گیا ہے، بادشاہوں سے مرعوب ہو گیا ہے، دین کو اپنے گھر کی لونڈی بنا لیا. کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا. ایک دفعہ بڑی محفل میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے اور کہنے لگے کہ اگر مجھے نمازی بنایا تو اس درویش نے بنایا ہے. انہوں نے مجھے کہا تھا پڑھ لے، پر میں ویسے کچھ عرصہ پڑھ سکا، کچھ دن پڑھ سکا، اس کے بعد نہ پڑھ سکا. اس نماز نے مجھے اصل نماز پہ لائی، نماز خود مجھے اصل نماز پہ لائی. اور نماز نے مجھے کہا دیکھ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے. تیری بیڈ ٹی کا وقت ہے، تیرے بریک فاسٹ کا وقت ہے، تیرے لنچ کا وقت ہے، تیرے ڈنر کا وقت ہے، تیری سلامی کا وقت ہے، تیری آفس کا وقت ہے. اگر وقت نہیں ہے تو کیا رب کے لیے نہیں ہے؟ پڑھ رب کو وقت کے اوپر، نماز کو وقت کے اوپر. میں نے کہا ایک میسج مجھے بھی کر دیا کر. مجھے میسج تو کیا کرنا اللہ کو، ایک میسج مجھے بھی سینڈ کیا کر. دو، ایک اللہ کو ایک مجھے. کہنے لگا ٹھیک ہے. اور جاتے ہیں مجھے کہنے لگا کہ ابا جی صبح کی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں. میں کہا مت اٹھا کر، مت اٹھا کر. صرف رات کو 4 دوستوں کو میسج سینڈ کر دیا کہ صبح کی نماز پڑھو. جو آپ کے دوست ہیں نا، ان 4-5 دوستوں کو رات کو نا میسج سینڈ کر دیا کر. خود اٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 4 بندوں کا تجھے ثواب مل رہا ہے پاگل، اور کیا چاہیے. اس کی تو ٹانگیں آسمان پہ لگ گئی. وجادلہم باللتی احسن. مجھے اس پہ میسج نمبر میں میسج آنے لگے، ابھی بھی آتے ہیں، آنے لگے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ رینج روور بھی، رینج روور ہے کیا بلا ہوتی ہے گاڑی، رینج روور، وہ دے دے، پھر وہ دے دے، بہت بڑا بنگلہ ہو، فارم ہاؤس ہو، یہ دے دے، یہ دے دے. آخر میں اللہ پاک مجھے نمازی بنا دے، چھوٹا سا نمازی بنا. اچھا یہ میسج میں کچھ زیادہ میسج نہیں پڑھ سکتا، بس ایسے تامک ٹولیاں مار لیتا ہوں. دیکھنا کچھ عرصے کے بعد نا میسج کے اندر کوئی لفظ بڑھنے لگے کہ اللہ اپنا دوست بھی بنا دے. ایک دفعہ میسج میں آیا اللہ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء بنا دے. کہیں ان کا نام سنا ہوگا. ایک دفعہ میسج ہے حضرت مجھے داتا صاحب بنا دے. اللہ مجھے داتا صاحب بنا دے. میں کبھی کام کو لگتا ہے تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہے، کرتے کراتے وہ جوان اب بھی میرے سامنے اسی مجمع میں بیٹھا ہوا ہے. کرتے کراتے ہاں میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. مجھے کئی جوان آئے، کئی لوگ آئے، کہنے لگے آپ کے پاس لینے کیا آئے تھے، پر اب اس کو چھوڑ، اٹھ بلیا چل یار منائیے. اب اس کو چھوڑ، لینے کچھ اور آئے تھے پر لے کچھ اور گئے، لینے کچھ اور آئے تھے پر لے کچھ اور گئے. ایک صاحب کی پیار کی شادی تھی، بیوی آئی کہ شوہر میرا ہو جائے. پہلا بچہ ہوا، مٹھائی کا ٹوکرا مجھے اٹھا کے گاڑی میں لے گئے.